بڑے وقت بہت ظالم ہے سر. ایک زمانہ تھا 2017 اور 2018 ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان ہو رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں. آج 2022 ہے اور 2023 ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب ان ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. پانچ تلواریں لٹک رہی ہیں. آڈیو لیکس بھی آ گئی ہے، اس پہ تو بعد میں بات کروں گا. کیا کہتے ہیں سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے آپ کو ربیع الاول سب کو مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے ایک ایسے دور میں سیاسی آنکھ کھولی کہ جب پاکستان میں کرپشن کا دورہ تھا اور کرپشن کو ایک ایکسیپٹڈ نارم کے طور پہ پاکستان میں لیا جاتا ہے، اور جس طرح ان کے ایک لیڈر نے یہ بات کی بھی تھی کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے. اٹ واز ایکسیپٹڈ کہ سیاست میں کرپشن ہوتی ہے، سیاست میں کک بیکس لیے جاتے ہیں، اور سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں طاقتور لوگوں کا احتساب نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، احتساب ہوگا اور طاقتور کا ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. اور اس کے لیے وہ نکل پڑے. اسٹیٹس کو سے انہوں نے ٹکر لی اور اس میں اپنی قیمت بھی چکائی. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ عارضی طور پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسٹیٹس کو جیت گئی ہے، لیکن اگر واقعی حق کی جیت ہوتی ہے آخر میں تو حق کی جیت تو ہوگی. اور جو رژیم چینج کیا گیا، اس رژیم چینج آپریشن کا آپ نے آج ایک بہت اہم موڑ دیکھا. ہر ملزم جو پھانسی کا بھی ملزم ہوتا ہے، جو مجرم بھی ہوتا ہے، وہ جب قید سے نکل جائے یا اس کو ریلیف ملے تو وہ سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ان کو یہ ریلیف ملا کیسے. کسی بھی ملزم کو جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں، اگر ان کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ جس قانون کے تحت آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو سزائیں ملنی ہیں یا ملی ہیں یا اور مزید ملیں گی، آپ کے ہاتھ میں وہ قلم دے دیا جائے کہ آپ خود سے قانون لکھیں اور خود سے اپنے لیے کام آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہوگا. اور جو ادارہ آپ کو پکڑے، جیسے عام حالات میں پولیس پکڑتی ہے عام لوگوں کو، ان جیسے بڑے لوگوں کو نیب اور اس طرح کے ادارے پکڑتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ نہ صرف آپ قانون لکھیں بلکہ آپ جو ادارہ آپ کو پکڑے گا وہ بھی آپ کے نیچے کر دیتے ہیں. وہ تھانے دار جو آپ کے نیچے کام کرے گا. تو ان دس کیس اٹس ناٹ اے تھانے دار، اٹس نیب اینڈ اٹس نیب چیئرمین. تو سب سے پہلے تو رژیم چینج آپریشن کا خوبصورت ایک چیپٹر یہ تھا کہ وہ نیب جس نے رانا مشہود صاحب کی لیڈرشپ کی کرپشن پکڑنی تھی، اس نیب کو جو ہے ان کے نیچے کر دیا جائے، اور وہ ان کے نیچے ڈاکٹر صاحب ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹری کے نیچے ہوا، ماضی میں صدر کے نیچے ہوتا تھا. اور دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اختیار دیا جائے کہ آپ وہ قانون ہی بدل دیں جیسے ماضی میں ہوتا تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اور دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، کہ کرمنل کیسز میں عمر ران صاحب وکیل بھی ہیں لیکن ظاہر ہے میری بات سے ایگری نہیں کریں گے. کرمنل کیسز میں برڈن آف پروف کیس کے پہلے دن سے لے کے پھانسی کے پھندے تک چڑھانے تک وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. برڈن آف پروف از آلویز آن دا اسٹیٹ، آلویز آن دی پروسیکیوشن. سول کیس میں ایسا نہیں ہوتا. سول وائٹ کالر کرائمز میں ایسا ہوتا ہے، یہ ایکسیپٹڈ قانون تھا، ان کو سزا بھی اسی پہ ملی تھی، اسی قانون کے تحت، کہ برڈن آف پروف اس کیس میں بھی پہلے ہی ریاست پہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے، پراپرٹی کی ایگزسٹنس مان لیجیے ہاں یہ پراپرٹی ان کی ہے، اس کے بعد برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے اکیوز پہ، ملزم پہ. اس نے پھر ثابت کرنا ہے، منی ٹریل دینی ہے کہ یہ میں نے حلال کی کمائی سے کیا اور یہ منی ٹریل ہے. جس طرح میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر سپریم کورٹ میں ان کے وکیل اس سے مکر گئے کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا. تو ڈاکٹر صاحب جب نیب رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے کر دی گئی، انٹیریئر منسٹری کے نیچے، جب قانون برڈن آف پروف کا جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا، اور نمبر 3 کہ آپ نے غیر ملک سے کوئی بھی ثبوت اگر آتا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ آتی ہے تو اس کو ایز اے پروف نہیں لینا. یہ ایک نیا، انہوں نے ایک نیا قانون اس میں چینج کر دیا. جب میں ملک سے باہر منی لانڈرنگ کروں یا میں وہاں پہ آف شور اکاؤنٹس بناؤں یا میں پراپرٹی باہر لوں تو اس کا ثبوت تو باہر سے ہی آئے گا نا جی.
پاکستان سے تو ثبوت نہیں آ سکتا. تو جب سب کچھ آپ نے چینج کر دیا تو پھر تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ پولیس بھی آپ کی، انویسٹیگیشن کے ادارے بھی آپ کے، قانون بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا. عدالت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر عدالت میں نیب کا چیف پروسیکیوٹر ہی نہیں جاتا، آج وہ بیمار تھے، ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ تھا، لگتا ہے کہ ان کو شاید پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ہم نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا، اور پروسیکیوشن بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے آپ کو ریلیف ملے گا. اور یہ پاکستان میں یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چھوٹا جرم کرتے ہیں آپ کی جیل اڈیالہ ہے، اگر بڑا جرم کرتے ہیں آپ کی جیل وزارت عظمیٰ اور وزارت خزانہ اور بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس اور بڑے بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے ایوان ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ہے. بہرحال میں یہاں ایک جملہ کہہ کے نیازی صاحب کی طرف چلوں گا کہ آپ کو جب ان کو ضمانت دی گئی تھی ایون فیلڈ میں، تو وہ ججمنٹ شاید آپ نے نہیں پڑھا ہے علی محمد خان صاحب، وہ پڑھ لیجیے گا. اس وقت وزیر اعظم آپ لوگ تھے اور نیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس میں برڈن آف پروف کس طرح اور کیا پیپرز تھے اور کن بنیادوں پہ اور کن ثبوتوں کی بنیاد پر ضمانت دی گئی تھی، وہی چیز کنٹینیو ہوئی ہے، کوئی خاص چینج نہیں ہوا ہے. کسی وقت قانونی پوائنٹ ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. میں آتا ہوں نیازی صاحب آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے نیازی صاحب، میں تو آپ جتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، صرف میرا نقطہ لے لیں. میں وہ بیل والا پڑھ لوں گا اور آپ یہ نیب ریفارمز پڑھ لیں، آپ کو کاپی میں بھی بھیج دیتا ہوں. انسان کو شرم آتی ہے کہ بندہ اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی ریلیف کے لیے پاکستان کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب ریفارم ایک الگ چیز ہے. میں سوال نیب ریفارم، نیب ریفارم اور نیب جو پہلے تھی اور ضمانت کا کیس، اس وقت کی بات ضرور دیکھ لیجئے گا. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب، مریم نواز صاحبہ کی بریت جی کیا بھیج دیجئے سر، میں اس پہ کیڑے کی طرح بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کا شکر ہے سر، ضرور بھیجیے آپ. اچھا، دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، میں چاہتا ہوں نیازی صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. نیازی صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا، جس کو کوٹ کیا ہے رانا مشہود صاحب نے، کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. اب ٹیکنیکلی، آئینی، قانونی بہت ساری چیزیں میں اٹھا سکتا ہوں. میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی جو بریت ہوئی ہے کورٹ سے، ظاہر عدالت سے ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ہمارے معاشرے کے ایک کریم ہے. حقیقت ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ تھارو جینٹل مین ہے، اور جتنا کوئی انسان شریف ہو سکتا ہے یہ وہ ساری جو ہے نا کوالٹیز پوری کرتے ہیں. لیکن جتنی باتیں کی ہیں ایک کوئی اور کرتا سیاست میں جو پالیٹکس میں لوگ ہیں کرتے ہیں، تو میں اس کو روٹین میں لیتا کہ یہ ٹھیک ہے، ہر بندے نے اپنا موقف دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، مشہور صاحب نے اپنا دینا ہے، علی صاحب نے اپنا دینا ہے. لیکن ایک جب بات آ جاتی ہے کہ ایک موقف کے بارے میں، کیونکہ یہ دونوں میرے دوست بیٹھے، یہ قانون دان ہیں، یہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، یہ پریکٹسنگ لائرز ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس نیب ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے وقت میں بھی ایک نیب ترمیم ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر نے کہا ہے کہ جو حکومت کے وقت عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں اس کو اب چیلنج نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ جس کے اندر آپ نے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، چینی کا اسکینڈل ہوا، آٹے کا اسکینڈل ہوا، LNG کا اسکینڈل ہوا، فرنس آئل کا اسکینڈل ہوا. آپ ایک فہرست ہے کہ لمبی فہرست ہے. نیب قانون کیا کہتا ہے جو پاس ہوا، اور یہ گن پوائنٹ پہ کرایا گیا تھا، اور وہ ٹیلی فون کالز کے لیے پاس کرایا گیا تھا. یہ کوئی آیا تھا میں جنوری یا فروری میں، کیونکہ یہ پارلیمانی منسٹر ہیں علی صاحب تو ان کو پتہ ہے.